دیکھیے ایک بات سمجھیے آپ لوگ کہ حق کے راستے پہ چلنا ہے مسلمانوں کو بالخصوص اور سارے انسانوں کو بالعموم. اب سوال یہ ہے کہ حق کیا ہے اور حق کے راستے پہ کیوں چلنا ہے. تو حق وہ ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا الحق من ربک، حق تمہارے رب کی طرف سے. یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ حق تمہارے رب کی طرف سے. تو چونکہ حق کا راستہ رب العالمین کی طرف سے ہے تو یہ حق ہے. اور یہ حق کہاں ملے گا؟ قرآن مجید کے اندر، کیونکہ قرآن مجید کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی کی طرف سے. اور اللہ ہی کی طرف سے کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن کی پیروی کرنی ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کرنی ہے. اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا الحق احق ان یتبع. حق اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے. تو حق وہ ہے جو اللہ کے رب العالمین کی طرف سے ہو اور وہ قرآن مجید ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حق اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. تو سارے انسانوں کو بالعموم اور سارے مسلمانوں کو بالخصوص قرآن کی پیروی کرنی چاہیے. اور اللہ نے جن کو رسول بنا کے بھیجا، جن کو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پیروی کرنی چاہیے. دنیا میں کسی اور کتاب کو نہیں دیکھنا ہے، دنیا میں کسی اور شخصیت کو نہیں دیکھنا ہے پیروی کرنے کے لیے، اللہ کے قرآن کے علاوہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ. ہاں ایک چیز دیکھنا ہے، وہ ہے جماعت، کہ اب کون سی جماعت ہے جو حق کے راستے کو سمجھ کر اور حق کے راستے کی پیروی کیا. تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. انہوں نے حق کو سمجھا، حق کے راستے کو سمجھا، اور جہاں سے حق کا راستہ ملتا ہے قرآن مجید، وہاں سے حق کو لیا اور اس کے مطابق عمل کیا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حق کا راستہ بتانے والے ہیں، اس کے راستے کو صحابہ کرام نے سمجھا اور سمجھ کر اس کے مطابق عمل کیا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جگہ فرمایا جنتی فرقہ وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہیں، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہیں. تو وہ جنتی فرقہ ہے. کیوں صحابہ کا ذکر کیا؟ کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کو سمجھا، اس کے مطابق صحیح عمل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا، اس کے مطابق صحیح طریقے سے عمل کیا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی فرقہ وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو. اور ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقوں کو لازم پکڑو. اور پھر اس کے بعد کس کا ذکر کیا؟ خلفاء راشدین کا. ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین. اب یہاں پہ میں ایک پوائنٹ بتاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ 4 امام کے طریقے پر چلو، یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی بنو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہا ہے کہ 4 امام کی پیروی کرو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خلیفہ کی پیروی کا حکم دیا ہے. 4 خلیفہ کی، سمجھ گئے نا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. اور سارے مسلمان جانتے ہیں خلفاء راشدین یہ 4 ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی. تو ان کے طریقے پہ ہمیں چلنا ہے. اور یہ چاروں خلیفہ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوری ہیں، ڈائریکٹ، دینے کے بیچ میں کوئی فاصلہ ہے اور پھر 4 خلیفہ آتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوری ڈائریکٹ جو ہیں وہ یہ 4 خلیفہ ہیں. تو یہ 4 خلیفہ نے اللہ کے قرآن کو سب سے زیادہ سمجھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سب سے زیادہ سمجھا اور اس کے مطابق پوری طریقے سے عمل کیا، پوری طریقے سے. اسی لیے ان 4 خلیفوں کو سب سے بڑا درجہ ملا ہے، سب سے بڑا مقام ملا ہے، اللہ کی نظر میں بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ساری دنیا کے مسلمان ان 4 خلیفہ کو سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں اور سب سے زیادہ ان کو چاہتے ہیں، بے شک، اور سب ان کے مقام اور مرتبے کو جانتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خلیفے کی پیروی کا ذکر کیا ہے، لیکن 4 امام کی پیروی کا ذکر کہیں نہیں کیا. اور پھر 4 امام کب آ رہے ہیں؟ کئی سو سال کے بعد، کئی سو سال کے بعد. تو بھائی اب اس بیچ میں جو طریقہ چلا ہے وہ کون سے امام کا طریقہ چلا؟ یہ تو سوال آئے گا نا. جی،
تو اس لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے، یہی حق کا راستہ ہے، یہی حق والا راستہ ہے، اور اسی حق کے راستے پہ مسلمانوں کو چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔